فرض کیجئے کہ ایک انتہائی عظیم و شان اور دنیا کی تاریخ بدل دینے والی ایک عظیم عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں، دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں اور کنکریٹ ابھی گیلا ہی ہے، لیکن اچانک وہ عظیم معمار جس نے اس پورے پروجیکٹ کا نقشہ بنایا تھا اور اس کو شروع کیا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک دم سے ایک خلا پیدا ہو گیا۔ بالکل۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گیلے کنکریٹ پر اگلی اینٹ کون رکھے گا؟ کیا اس معمار نے جانے سے پہلے کسی خاص شاگرد کو اپنا ماسٹر پلان سونپ دیا تھا؟ صحیح۔ یا پھر اب اس عمارت پر کام کرنے والے تمام مزدور، انجینئر اور ٹھیکیدار مل کر کسی جمہوری طریقے سے فیصلہ کریں گے کہ اگلا لیڈر کون ہوگا؟ یہ ایک ایسا نازک لمحہ ہوتا ہے جہاں ابہام، جذبات اور مستقبل کا خوف سب ایک ساتھ ٹکرارے ہوتے ہیں۔ ہاں، ویسے تاریخ گواہ ہے کہ جب قیادت کا ایسا خلا پیدا ہوتا ہے نا، تو اس گیلے کنکریٹ پر جو پہلے قدموں کے نشان لگتے ہیں وہ پھر صدیوں تک مٹائے نہیں جا سکتے۔ حیرت کی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بنیاد میں پڑنے والی ایک ذرا سی درار اصل میں بعد میں پوری عمارت کے دو مختلف حصوں میں بٹ جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور آج کی ہماری اس تفصیلی نشست میں ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی فیصلہ کن موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کا موضوع کوئی عام تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ ہم پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کے اس انتہائی پیچیدہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں جس نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کو ایسے راستوں پر ڈال دیا جس کے نتیجے میں سنی، شیعہ اور عبادی مکاتب فکر وجود میں آئیں۔ واضح رہے کہ یہ ایک بہت ہی گہرا موضوع ہے۔ بالکل، اور ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد ویکیپیڈیا کے تفصیلی مضمون، محمد کی جانشینی اور معروف مغربی مورخ ولفریڈ موڈیلنگ کی مشہور کتاب دی سکسیشن ٹو محمد کے اقتباسات پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، یہاں ہم ایک بات بہت صراحت کے ساتھ واضح کر دیں، کیونکہ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی جذباتی، حساس اور گہرے مذہبی اور سیاسی عقائد کا حصہ ہے۔ ضروری وضاحت ہے یہ۔ تو اس لیے ہم یہاں صرف مورخین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی خاص فرقے، چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں یا کوئی اور دائیں یا بائیں بازو کا نظریہ ہو، کسی کی وکالت کرنا یا انہیں تنقید کا نشانہ بنانا بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم صرف فیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں اور محققین کیا بتاتے ہیں اور ان واقعات کے پیچھے کام کرنے والے محرکات کیا تھے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے، کیونکہ اگر ہم آج کی دنیا، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی سیاست، وہاں کے موجودہ تنازعات اور اسلامی تاریخ کی پوری حرکیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ایک بنیادی نقطے کو سمجھے بغیر ہم تاریخ کے کسی بھی واقعے کا درست تجزیہ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں اور وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں۔ 632 عیسوی کے اس لمحے میں چلتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی وفات ہو چکی ہے۔ مدینہ کے شہر میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ایک طرف ان کے قریبی رشتہ دار یعنی بنی ہاشم اور علی تجہیز و تکفین کے انتہائی غمگین عمل میں مصروف ہیں، جو کہ ایک بہت فطری بات تھی۔ ہاں، اور دوسری طرف مدینہ کے مقامی مسلمان جنہیں انصار کہا جاتا ہے، اچانک سقیفہ بنی سعادہ نامی ایک سائبان کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں تاکہ اپنا نیا رہنما چن سکیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سب شروع ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ہنگامی اجلاس کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا یہ کوئی سوچی سمجھی سیاسی چال تھی یا محض خوف اور بقا کی ایک ہنگامی کوشش؟ دیکھیں، ولفریڈ مڈلنگ اور دیگر مورخین اس اجلاس کی جو تصویر کشی کرتے ہیں وہ بقا کے خوف سے زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ انصار کا مقصد شاید پوری اسلامی ریاست یا پورے عرب پر قبضہ کرنا بالکل نہیں تھا۔ اچھا، تو وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ بنیادی طور پر اپنے شہر مدینہ کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند تھے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اب جب کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور قریش جو کہ پیغمبر کا قبیلہ تھا انہوں نے دوبارہ طاقت پکڑ لی ہے، صحیح، تو اگر قریش نے حکومت سنبھال لی تو انصار کو ان کے اپنے ہی شہر میں حاشیے پر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے ان کے امیدوار قبیلہ خزراج کے سردار سعد بن عبادہ تھے۔ لیکن پھر وہاں ابو بکر اور عمر پہنچ گئے نا؟ بالکل، جیسے ہی ابو بکر اور عمر کو کسی مخبر کے ذریعے اس اجلاس کی خبر ملی، وہ صورتحال کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ اور وہاں جا کر
انہوں نے جو دلیل دی وہ بہت دلچسپی کا باعث ہے. مطلب انہوں نے انصار کی خدمت کو تو تسلیم کیا، ہاں، ان کی تعریف کی۔ لیکن یہ استدلال پیش کیا کہ پورے عرب کے قبائل کسی ایسے شخص کی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے جو پیغمبر کے قبیلے یعنی قریش سے نہ ہو. صحیح۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے میرٹ یا مقامی اکثریت کے بجائے نسب اور قبائلی مرکزیت کو عرب کی سیاسی حقیقت کے طور پر پیش کیا. اور یہ دلیل اس وقت کے عرب معاشرے کے بالکل عین مطابق تھی. اچھا. یعنی قبائلی ذہنیت میں قیادت اسی قبیلے میں رہنی چاہیے تھی جس نے سب سے بڑی تبدیلی برپا کی ہو. میک سینس. وہاں پر بحث اور تکرار کافی بڑھ گئی، صورتحال کشیدہ ہو گئی، یہاں تک کہ عمر نے پیش قدمی کی، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کر لی. اس اچانک اقدام نے ایک نفسیاتی دباؤ پیدا کیا. اور وہاں موجود دیگر لوگوں نے بھی بیعت کر لی. ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سارے عمل میں انصار کے سردار سعد بن عبادہ، جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، ان کے ساتھ کافی دھکم پیل اور سختی کی گئی. باپ رے! جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں سب کی رضامندی مکمل طور پر شامل نہیں تھی. یہ تو ایک طرح سے کرائسس مینجمنٹ کی ایک کلاسک مثال لگتی ہے، جہاں بحران کے وقت چند افراد حالات کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس جلدی میں کیے گئے فیصلے کے طویل مدتی اثرات کیا ہوئے؟ کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر کے خاندان کو تو اس پورے مشاورتی عمل سے باہر رکھا گیا تھا. یہی وہ درار تھی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. اچھا. بعد میں خود عمر نے ثقیفہ کے اس واقعے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کو ایک خطا قرار دیا تھا. خطا؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں خطا کا مطلب ہے کوئی ایسا کام جو انتہائی عجلت میں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر وسیع تر مشاورت کے کیا گیا ہو. اچھا، یعنی ایک ہیسٹی ڈیسیژن. بالکل. ولفریڈ مڈیلونگ بتاتے ہیں کہ عمر نے اعتراف کیا کہ خدا نے اس خطا کے شر یا اس کے ممکنہ برے نتائج سے مسلمانوں کو بچا لیا، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ کبھی قیادت کا فیصلہ اس طرح عجلت میں نہ کیا جائے. صحیح. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس اجلاس میں نہ تو تمام مہاجرین شامل تھے اور سب سے بڑھ کر بنو ہاشم جو اس وقت تدفین میں مصروف تھے، ان کی غیر موجودگی نے ایک مستقل سیاسی اور نظریاتی خالج پیدا کر دی. ویسے اگر ہم اس واقعے کے اثرات کو تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ثقیفہ کے اس لمحے سے ہی وہ دو بالکل مختلف اور متوازی بیانیے وجود میں آئے جو آج تک مسلم امہ کو تقسیم کیے ہوئے ہیں. ہاں، یہ بات تو ہے. ایک طرف وہ زاویہ ہے جسے آج ہم سنی نقطہ نظر کہتے ہیں. اس کے مطابق پیغمبر نے جان بوجھ کر کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کمیونٹی پر چھوڑ دیا تھا. بالکل، کمیونٹی کی اجتماعی ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنا لیڈر خود چنے. اور اس نقطہ نظر میں ابو بکر کی فضیلت اور حق حکمرانی اس بات سے بھی ثابت مانی جاتی ہے کہ پیغمبر نے اپنی آخری بیماری کے دوران انہیں مسلمانوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا. تو ایک طرح سے اس کو سیاسی قیادت کا ایک علاماتی اشارہ سمجھا گیا. وہی دوسری طرف اس کے بالکل برعکس شیعہ نقطہ نظر ہے. صحیح. جو اس پورے مشاورتی اور جمہوری طرز کے تصور کو ہی مسترد کرتا ہے. ان کے نزدیک قیادت یا امامت کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جسے لوگ اپنے ووٹ یا مشاورے سے طے کریں. تو پھر ان کے نزدیک یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ ان کے مطابق علی کو واضح طور پر الہی احکامات کے تحت جانشین مقرر کیا گیا تھا، اور اس دعوے کی سب سے بڑی اور مضبوط بنیاد غدیر خم کا تاریخی واقعہ ہے. غدیر خم. منابع کے مطابق پیغمبر حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر رکے، تمام حاجیوں کو جمع کیا اور ایک انتہائی اہم خطبہ دیا جس میں انہوں نے علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں. اب یہاں ایک عام ذہن الجھن کا شکار ہو سکتا ہے. اگر ہم اس الجھن کو آج کی روزمرہ زندگی کی کسی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. ضرور. تو فرض کیجئے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او ریٹائر ہو رہا ہے. اچھا. اور وہ اپنی فیئرویل پارٹی میں اپنے ایک پرانے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتا ہے کہ میرے بعد اس شخص کا خیال رکھنا، یہ میرا سب سے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس جملے کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. کچھ بورڈ ممبر سوچیں گے کہ اچھا تو باس نے اشارہ دے دیا ہے کہ اگلا سی ای او یہی بنے گا. بالکل. لیکن کچھ دوسرے ممبرز یہ مطلب نکالیں گے کہ نہیں، باس بس یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ میرا پرانا دوست ہے اس لیے میرے جانے کے بعد اس کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے. کیا زبردست مثال دی ہے. تو کیا تاریخ کے اس موڑ پر لفظ مولا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا؟
یہ ایک انتہائی شاندار اور برمحل تشبیہ ہے اور اس نے اس تاریخی بحث کے بالکل مرکز کو چھو لیا ہے۔ اصل میں سارا اختلاف ہی عربی زبان کے لفظ مولا کے کثیر المعنی ہونے میں چھپا ہے۔ یعنی اس کے بہت سے مطلب ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی درجات اور مفہوم ہیں۔ شیعہ منابع اس خطبے کے سیاق و سباق، غدیر خم کی دوپہر کی شدت اور اتنے بڑے مجمع کو روکنے کے عمل کو دیکھتے ہوئے اس لفظ مولا کا مطلب حکمران، سرپرست یا آقا لیتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ اور حتمی الہی تقرری تھی، جبکہ دوسری طرف سنی منابع اس واقعے اور خطبے کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ مولا کا مفہوم دوست، محبوب یا حمایتی کے طور پر لیتے ہیں۔ اور اس کی کوئی خاص وجہ کہ انہوں نے اس کو صرف دوستی کے معنوں میں کیوں لیا؟ اس کی ایک بڑی تاریخی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس سفر سے کچھ عرصہ قبل یمن کی ایک مہم کے دوران بعض لوگوں نے علی کے سخت فیصلوں پر ان کی شکایت کی تھی۔ اچھا، تو وہاں ناراضگی چل رہی تھی؟ بالکل۔ لہٰذا سنی مورخین کا ماننا ہے کہ پیغمبر کا مقصد علی پر ہونے والی تنقید کا جواب دینا اور ان سے اپنی گہری محبت کا عوامی اعلان کرنا تھا، نہ کہ انہیں ریاست کا اگلا حکمران مقرر کرنا۔ حیران کن ہے کہ کیسے ایک لفظ کی دو مختلف تشریحات پوری تاریخ کا دائرہ بدل سکتی ہیں۔ ہاں، زبان کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان تاریخی روایات اور احادیث کی بحث سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اسلام کی سب سے بنیادی اور مستند کتاب یعنی قرآن کی طرف آئیں تو وہاں ہمیں جانشینی کے حوالے سے کیا تصویر نظر آتی ہے؟ کیا گزشتہ انبیاء کی تاریخ ہمیں مستقبل کا کوئی راستہ دکھاتی ہے؟ یہاں پر جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ولفرڈ مڈیلنگ کا تجزیہ تاریخ کے طالب علموں کو ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ مدلنگ استدلال کرتے ہیں کہ اگرچہ قرآن براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانشین کا نام نہیں لیتا، صحیح، لیکن جب قرآن پچھلے انبیاء کی تاریخ بیان کرتا ہے تو وہاں خاندانوں کا کردار انتہائی غیر معمولی ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن میں ابراہیم، نوح یا موسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں پڑھیں۔ موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر اور جانشین بنایا گیا۔ ہاں بالکل۔ داؤد کی وراثت ان کے بیٹے سلیمان کو ملی، زکریا کی دعاؤں کے نتیجے میں انہیں یحییٰ عطا ہوئے۔ تو مدلنگ کا نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں انبیاء کے وارث، ان کا روحانی علم، ان کی حکمت اور حتیٰ کہ ان کی دنیاوی حکمرانی بھی عموماً ان کے خاندان کے افراد یا ان کی نسل میں ہی منتقل ہوتی دکھائی گئی ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت ڈیپلی آبزروڈ پوائنٹ ہے۔ اس خاندانی اور الہی سنت سے بالکل مختلف انداز میں دیکھتے۔ یہ ایک بہت گہرا اور منطقی استدلال ہے، لیکن یہ ایک سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ اگر قرآن میں خاندانی جانشینی اور خون کے رشتوں کی اتنی مضبوط نظریں موجود تھیں تو اکثریت یعنی سنی مکتبہ فکر نے اس استدلال کو اپنی بنیاد کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے کمیونٹی کی مشاورت کو اس خاندانی تسلسل پر ترجیح کیوں دی؟ اس کا جواب سنی علماء ایک اور قرآنی تصور سے دیتے ہیں، اور وہ تصور ہے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا عقیدہ۔ اچھا، اس کا جانشینی سے کیا کنیکشن ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اس لیے ان کے بعد کسی اور کو یہ براہ راست خاندانی اور الہی وراثت یا روحانی منصب منتقل نہیں ہونا تھا۔ اوکے۔ اور وہ اس کو قدرت کے ایک واضح اشارے کے طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ اسی لیے پیغمبر کے بیٹوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، تاکہ خاندانی وراثت کا یہ سلسلہ نبوت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ بالکل۔ ان کے نزدیک کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اس لیے اب امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دنیاوی اور سیاسی معاملات شورا یعنی باہمی مشورے اور اتفاق رائے سے طے کرے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ ایک طرف پچھلے انبیاء کی خاندانی روایت کا تسلسل ہے اور دوسری طرف نبوت کے ختم ہونے کے بعد ایک نئے جمہوری طرز عمل کا آغاز۔ ہاں، دو بالکل مختلف فریم ورکس ہیں۔
اب جب نظریات اور تشریحات میں اتنا واضح اور گہرا فرق ہو تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں سے ہماری گفتگو ہسٹوریوگرافی یعنی تاریخ نویسی کے فن کی طرف مڑتی ہے۔ یہ تمام واقعات ہم تک پہنچے کیسے؟ کیونکہ یہ سب تو اس وقت ہوا جب کچھ تحریری شکل میں موجود ہی نہیں تھا۔ صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ ابتدائی اسلامی تاریخ تقریباً 100 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زبانی روایت یعنی سینہ بسینہ منتقل ہونے والی کہانیوں پر مبنی رہی۔ تو کتابی شکل میں یہ کب آنا شروع ہوئی؟ اس کو باقاعدہ تحریری شکل عباسی دور میں جا کر ملنی شروع ہوئی۔ اب جب ہم ان ابتدائی زبانی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو سب سے اہم اور ایک دوسرے سے متضاد گواہیاں ملتی ہیں۔ کن کن کی؟ ایک گواہی ابو بکر کی بیٹی اور پیغمبر کی زوجہ عائشہ کی ہے اور دوسری گواہی پیغمبر کے کزن عبداللہ بن عباس کی ہے۔ اچھا، اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت واضح ہے۔ عائشہ کی بیان کردہ روایت کا جھکاؤ مکمل طور پر ابو بکر کی جانشینی کے حق میں اور ہاشمیوں خصوصاً علی کے دعووں کے خلاف نظر آتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ ابن عباس کی روایت انتہائی محتاط انداز میں لیکن واضح طور پر علی اور بنو ہاشم کے حق میں ہے۔ ویسے اگر ہم اس پہلو کا نفسیاتی جائزہ لیں تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور فطری انسانی نفسیات کام کر رہی ہے۔ کیسے؟ عائشہ دراصل اپنے والد ابو بکر کی وراثت اور ان کے خلیفہ بننے کے جواز کا دفاع کر رہی ہیں، اور ابن عباس اپنے خون کے رشتہ دار اپنے قبیلے کے فرد علی کی حمایت کر رہے ہیں۔ بالکل، لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ وفاداری دکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلامی تاریخ کس طرح خالصتاً خاندانی وفاداریوں اور قبائلی وابستگیوں کے عدد سے فلٹر ہو کر لکھی گئی، اور اسی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جسے قلم اور کاغذ کی حدیث یعنی حدیث آف پین اینڈ پیپر کہا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی سسپینسفل مومنٹ ہے تاریخ کا۔ ذرا تصور کریں اس کمرے میں کتنا دباؤ ہوگا۔ پیغمبر اپنی آخری بیماری کے بستر پر ہیں، تکلیف میں ہیں، اور وہ اچانک کاغذ اور قلم مانگتے ہیں تاکہ کچھ ایسا لکھ سکیں کہ امت ان کے بعد گمراہ نہ ہو۔ اور عین اسی وقت کمرے میں موجود عمر مداخلت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر بیماری کا شدید غلبہ ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے انہیں مزید زحمت نہ دی جائے۔ اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کا کیا ریاکشن تھا؟ اس بات پر کمرے میں موجود خاندان کے افراد اور دیگر صحابہ کے درمیان زبردست بحث اور شور و گل شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں قلم لاؤ، کچھ عمر کی تائید کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس شور پر پیغمبر انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہتے ہیں، اور وہ دستاویز کبھی تحریر نہیں کی جا سکی۔ اوہ واو! اس ایک واقعے نے، اس ایک نامکمل دستاویز نے اقتدار کی منتقلی کو ہمیشہ کے لیے ایک بحران بنا دیا۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ کے اس موڑ پر اس ان لکھے کاغذ پر کیا لکھا جانا تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ شیعہ منابع اسے ایک بہت بڑا تاریخی سانحہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ علی کا نام لکھا جانا تھا۔ بالکل، ان کا کامل یقین ہے کہ پیغمبر اس دستاویز میں علی کی جانشینی کی باقاعدہ اور حتمی وصیت لکھنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف سنی ذرائع اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے، یا بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ ابو بکر کی جانشینی کے حق میں کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں میڈلوں کی کتاب ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ نقل کرتی ہے۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ بعد کے دور میں ابن عباس اور خلیفہ عمر کے درمیان ایک طویل گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں مبینہ طور پر عمر نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ پیغمبر دراصل علی کا نام ہی لکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، خود عمر نے اعتراف کیا؟ جی، لیکن عمر نے انہیں جان بوجھ کر اس ڈر سے روکا کہ اگر ایسا ہوا تو عرب قبائل کبھی بھی علی کی قیادت قبول نہیں کریں گے اور بغاوت کر دیں گے۔ یہ ایک زبردست انکشاف ہے۔ یعنی عمر نے اس کو ایک خالصتاً سیاسی اور اسٹریٹجک فیصلے کے طور پر دیکھا۔ بالکل۔ انہیں لگا کہ قریش اور دیگر عرب قبائل اس بات کو ہضم نہیں کر پائیں گے کہ نبوت بھی بنو ہاشم کے پاس رہی اور اب حکومت بھی انہی کے خاندان میں چلی جائے۔ وہی بات، خوف فساد۔ لیکن یہ نامکمل وصیت صرف اس ایک دن کا مسئلہ نہیں تھی۔ اس ابہام نے آنے والی دہائیوں کی سیاست کا فیصلہ کر دیا۔
ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ بنے، ہم لیکن جب عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ بستر مرگ پر تھے تو خلافت کی منتقلی کا یہ بحران ایک بار پھر سر اٹھا کر سامنے آ گیا۔ اس بار عمر نے جانشین نامزد کرنے کے بجائے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنا دی جسے شورا کہا جاتا ہے۔ یہ 644 عیسوی کی بات ہے۔ عمر نے اس 6 رکنی شورا میں علی اور عثمان دونوں کو شامل کیا۔ اس کمیٹی میں فیصلہ کن ووٹ ڈالنے کا اختیار عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ اچھا۔ انہوں نے کچھ دن کی مشاورت کے بعد علی کو خلافت پیش کی، لیکن اس کے ساتھ 2 شرائط رکھ دیں۔ وہ کیا شرائط تھیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ قرآن اور سنت پر چلیں گے، جو کہ ایک ظاہر سی بات تھی، لیکن دوسری شرط یہ تھی کہ وہ پہلے 2 خلفاء یعنی ابو بکر اور عمر کے قائم کردہ طریقوں اور پالیسیز کی مانو ان تقلید کریں گے۔ اور یہیں پر علی کا سیاسی اور نظریاتی موقف کھل کر سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ علی نے پہلی شرط تو مان لی، لیکن دوسری شرط سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پہلے 2 خلفاء کی تقلید کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حالات کے مطابق اپنا اجتہاد یعنی اپنی سوچ اور بصیرت استعمال کریں گے۔ صحیح۔ یعنی علی دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ میں محض ایک ایسا مینیجر نہیں بنوں گا جو پچھلے حکمرانوں کی پالیسیز پر آنکھیں بند کر کے چلے، بلکہ میں اپنا ایک آزادانہ طرز حکمرانی قائم کروں گا۔ اور ان کا یہ انکار تاریخ کا ایک اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ کیسے؟ جب علی نے یہ شرط مسترد کر دی تو عبد الرحمن بن عوف نے یہی شرائط عثمان کے سامنے رکھیں، جنہوں نے فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہیں قبول کر لیا۔ یوں خلافت عثمان کو مل گئی۔ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا نا؟ ہاں، بنو امیہ سے تھا، جو مکہ کا ایک انتہائی طاقتور خاندان تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عثمان کے دور خلافت میں بنو امیہ کے افراد کو ریاست کے اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا گیا، جس کی وجہ سے نیپوٹزم یا اقربا پروری کے الزامات لگے ہوں گے؟ بالکل، شدید الزامات لگے، صوبوں میں بے چینی پھیلی، بغاوت ہوئی اور بالآخر مدینہ میں عثمان کو ان کے اپنے ہی گھر میں قتل کر دیا گیا۔ یہ تو بہت دردناک بات ہے۔ عثمان کے اس المناک قتل نے پوری اسلامی ریاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اور جب آخرکار اس شدید بحران میں خلافت علی کے پاس آئی تو انہیں وراثت میں کوئی پرسکون ریاست نہیں ملی، بلکہ ایک بکھری ہوئی سلطنت اور بغاوتوں کا ایک لماتنا ہی سلسلہ ملا۔ ان کا سارا دور خلافت خانہ جنگیوں کو سلجھانے میں گزرا۔ ہاں، بہت عظیم فتنے پیدا ہوئے اس وقت۔ پہلے جنگ جمل ہوئی جس کی قیادت عائشہ کر رہی تھیں، اور پھر جنگ صفین جو شام کے طاقتور گورنر معاویہ کے خلاف لڑی گئیں۔ صحیح۔ لیکن تاریخ میں ہم سنتے ہیں کہ جنگ صفین کے دوران علی کے اپنے حامیوں میں سے بھی ایک گروہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایک بہت ہی نازک موڑ تھا۔ جنگ صفین میں جب معاویہ کی فوجوں کو شکست نظر آنے لگی تو انہوں نے قرآن نیزوں پر بلند کر دیے۔ اچھا، ایک علامت کے طور پر؟ ہاں، اور تجویز دی کہ اس خون ریزی کو روکنے کے لیے ثالثی یعنی آربٹریشن کا راستہ اختیار کیا جائے۔ علی نے امن کی خاطر یہ تجویز مان لی۔ پھر مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ علی کی اپنی فوج میں موجود انتہائی کٹر اور شدت پسند افراد کے ایک بڑے گروہ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ ان کا نعرہ تھا حکم صرف اللہ کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ معاویہ نے بغاوت کی ہے اس لیے ان سے کوئی ثالثی نہیں ہو سکتی۔ اچھا۔ یہ لوگ علی کی صفوں سے الگ ہو گئے اور انہیں خوارج یعنی باہر نکل جانے والے کہا گیا۔ خوارج کا ماننا تھا کہ علی نے انسانوں کو ثالث بنا کر ایک بڑا گناہ کیا ہے۔ وہی بات، ایکسٹریمزم۔ بالکل، اور بعد ازاں انہی خوارج میں سے ایک شخص نے علی کو مسجد میں شہید کر دیا۔ یہ تو ایک مسلسل المیہ نظر آتا ہے، لیکن یہاں سے ایک اور مکتبہ فکر نے جنم لیا جسے آج ہم عبادی مکتبہ فکر کہتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور جانشینی کے اس پورے بحران کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عبادی دراصل ان ابتدائی خوارج ہی کی ایک شاخ ہیں، لیکن انہوں نے خود کو خوارج کی انتہائی شدت پسندی سے الگ کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ عبادی نظریہ خلافت کی اس پوری بحث کو سنی اور شیعہ دونوں زاویوں سے مختلف آئینہ سے دیکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ قریش کی قبائلی مرکزیت یعنی سنی نظریہ اور خاندانی الہی انتخاب یعنی شیعہ نظریہ دونوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حکمران کے لیے کسی خاص قبیلے یا خاندان کا ہونا قطعی ضروری نہیں۔ تو کون ہو سکتا ہے حکمران؟ وہ کوئی بھی متقی مسلمان ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم بات
وہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران اسلامی قانون سے ہٹ جائے یا ناانصافی کرے تو اس کو اقتدار سے ہٹانا صرف ایک سیاسی حق نہیں بلکہ عوام کا مذہبی فریضہ ہے۔ وہ خون کے رشتے کے بجائے قابلیت پر زور دیتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو آگے بڑھائیں تو علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حسن نے مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی۔ ہاں، ایک امن کا معاہدہ ہوا تھا۔ بالکل، معاویہ نے اپنے دور کے آخر میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، اور یوں خلافت راشدہ کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور وہ خلافت ایک خالصتاً موروثی اور خاندانی بادشاہت میں بدل گئی۔ ڈائنسٹی بن گئی۔ یزید کے دور میں ہی کربلا کا وہ اندھوناک سانحہ پیش آیا جہاں علی کے دوسرے بیٹے حسین کو ان کے خاندان سمیت شہید کر دیا گیا، جس نے سنی اور شیعہ کے درمیان اس خلیج کو ہمیشہ کے لیے خون اور آنسوؤں سے پختہ کر دیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیسے چند دہائیوں کے اندر مدینہ کے ایک چھوٹے سے صحن کی بحث ایک عظیم الشان خاندانی سلطنت کی بنیاد بن گئی تھی۔ واقعی اگر ہم اس پوری تفصیلی بحث کو سمیٹیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سقیفہ میں ہونے والے وہ ہنگامی فیصلے، غدیر خم کے خطبے اور لفظ مولا کے کثیر المعانی مفہوم قرآن میں موجود پچھلے انبیاء کی وراثت کی مختلف تشریحات اور قلم و کاغذ مانگنے کا وہ نامکمل لمحہ، ان سب نے مل کر بالکل ان سب نے مل کر وہ بنیاد تیار کی جس پر آج کا پورا سنی، شیعہ اور عبادی اسلام کھڑا ہے۔ یہ صرف پرانے زمانے کے قصے نہیں ہیں، یہ وہ بیانیاں ہیں جو آج بھی کروڑوں لوگوں کی شناخت، ان کے عقائد اور سیاست کو شکل دے رہے ہیں۔ بلا شبہ تاریخ کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ نظریات اچانک خلا میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ اقتدار کی کشمکش، خاندانی وابستگیوں اور انسانی فیصلوں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ اور جب ہم اس ساری تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، اس گیلے کنکریٹ پر پڑنے والے ان پہلے گہرے اور ان مٹھاوے قدموں کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت اہم سوال سننے والوں کے ذہن میں ابھر سکتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو انسان کو اس پورے نظام پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا واقعی تاریخ کے دھارے کو کسی ایک عظیم رہنما کی آخری خواہشات، ان کی وصیت یا ان کی کہی ہوئی چند باتیں تبدیل کرتی ہیں؟ یا پھر معاشرے میں گہرائی تک سریات کیے ہوئے وہ پرانے قبائلی، خاندانی اور ادارہ جاتی ڈھانچے دراصل اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ عظیم رہنما رخصت ہوتا ہے، وہ پرانے ڈھانچے دوبارہ سطح پر آ جاتے ہیں اور سیلاب کے پانی کی طرح اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ کیا وہ نیا نظام محض خواب تھا، یا اس کے نیچے دبی ہوئی پرانی مٹی نے ہی پہلے دن سے فیصلہ کر رکھا تھا کہ عمارت کیسی دکھے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے ہر طالب علم کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔